السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم مصلیان کرام اور عزیز ساتھی، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایک ہفتے کے بعد پھر یہ موقع دیا کہ ہم اللہ کے گھر میں پہنچیں اور مل کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی رسم و رواج کے مطابق چل رہی ہے یا شریعت کے مطابق چل رہی ہے۔ آپ نے ایک ہفتے کے اندر امید کرتا ہوں کہ جائزہ لیا ہوگا اور نتیجہ بھی سامنے آیا ہوگا کہ ہماری زندگی کے اندر شریعت کتنا ہے اور ہماری زندگی کے اندر رسم و رواج کتنا ہے۔ ان کو جگہ دیجیے، ابھی سے سونے دو۔ میرے محترم، یہ وقت ہماری زندگی کے اندر بہت قیمتی ہے۔ ہمیں یوں ہی غفلت میں پڑ کر اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا ہے۔ ہمارا واسطہ، ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق جن لوگوں سے ہے وہ بڑے ہی اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ اپنی کامیابی کی خاطر اور جن سے ہمارا تعلق ہے، جہاں ہمارا رشتہ پہنچتا ہے، ان کی عزت کی خاطر اور جس مذہب کو ہم ماننے والے ہیں اس مذہب کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں اپنے اخلاق کو بدلنا ہوگا۔ بہت سی جگہوں پر غیر مسلم حضرات اسلام کو سمجھ کر اسلامی کتابوں کو پڑھ کر قرآن کریم کے ترجموں کو دیکھ کر مطلبوں کو سمجھ کر وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر
پوری طرح سے کئی مذہبوں کا جائزہ لے کر جن کو حقیقی دین کی تلاش ہے، ایک سچے دین کی تلاش جن کو ہے، وہ لوگ پوری چھان بین کرنے کے بعد جب اسلام کو اپناتے ہیں اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جو اسلام کی کتابوں کو سمجھ کر، اسلام کی تاریخوں کو پڑھ کر، قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ اسلام چھوڑ کر پھر کسی اور مذہب میں داخل ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے کردار اچھے نہیں ہیں۔ اسلام تو اچھا ہے، اسلام بہت پیارا مذہب ہے، اسلام بہت ہی پرسکون ماحول ہمیں عطا کرتا ہے، اسلام اعلیٰ درجے کا اخلاق ہمیں سکھلاتا ہے، بہترین تعلیم ہمیں دیتا ہے، سچائی کے راستے پر اسلام ہمیں چلاتا ہے، کامیابی کا راستہ اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جب اسلام کو پڑھ کر، سمجھ کر، اسلام کی اچھائی کو دیکھ کر، اسلام کی کامیابی کو دیکھ کر، سمجھ کر جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں، چند دنوں کے بعد پھر وہ اسلام کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ وجہ سامنے یہ آتی ہے کہ جو لوگ پہلے سے مسلمان ہیں ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، ان کے کردار اچھے نہیں ہیں، تجارتی معاملات ان کے درست نہیں ہیں، لین دین ان کا درست نہیں ہے، گھریلو اخلاق ان کا درست نہیں ہے، بچے ان کے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، سب کے سب بے روزگار ہے۔ اسلام مذہب کو ماننے والا، اسلام مذہب پر عمل کرنے والا، اسلام مذہب کو پر چلنے والا 80% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے اخلاق اور کردار بالکل بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر، دین اسلام کو پھیلانے کی خاطر، لوگوں تک پہنچانے کی خاطر اللہ نے 1.25 لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام کو بھیجا۔ تمام انبیاء کرام کو اس دین کی خاطر، اس توحید کی خاطر، اس مذہب کی خاطر ستایا گیا۔ یہ تاریخ آپ لوگوں کو معلوم ہے، پڑھ چکے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے تمام انبیاء کرام کو ستایا گیا، گالیاں بھی دی گئی، پتھر بھی مارے گئے، ان کے جسموں کو لہو لہان کیا گیا۔ کتنے نبی تو ایسے ہوئے جن کو قتل کر دیا گیا اور کسی کو آرے کے ذریعے سے بیچوں بیچ چیر دیا گیا۔ اس دین کی خاطر ایسی قربانی ہمارے سرداروں نے، ہمارے انبیاء کراموں نے دی ہے۔ ہمارے سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دین کی خاطر تکلیف پہنچائی گئی، ان کو بھی ستایا گیا، حتیٰ کہ اپنا محبوب وطن مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اپنے لوگ جو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتے تھے، دین اسلام کی دعوت کے بعد وہ بھی دشمن بن گئے، اور ایسے دشمن بن گئے کہ ہمیشہ جان لینے کو تیار رہتے تھے، کیچڑ اچھالنے کا کوئی بھی موقع کبھی بھی چھوڑتے نہ تھے۔ ایسے نبی کی امت میں سے ہم ہیں، ایسے نبی کے ماننے والوں میں سے ہم ہیں۔ آج ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ہم حج بھی کر رہے ہیں، ہم نفلی عبادات بھی کر رہے ہیں، ہم صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ نماز کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں پہنچ رہا، زکوٰۃ کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں پہنچ رہا، صدقہ کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں پہنچ رہا، قرآن کی تلاوت کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں پہنچ رہا، قربانی کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں پہنچ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ ہماری عبادتوں کے اندر آج اخلاص نہیں ہے۔
بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ رب العزت نیت دیکھتا ہے، اللہ رب العزت اخلاص دیکھتا ہے۔ آج ہماری عبادتیں اخلاص سے خالی ہیں۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ تو دیتے ہیں، ہم قربانیاں بھی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، غریبوں کی امداد بھی کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، یتیموں کی پرورش بھی کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں یہ خیال آ ہی جاتا ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں ہم جیسا کوئی نہیں ہے، ہم نے جس طرح کی نمازیں پڑھی ہم جیسا نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، یا نماز پڑھ کر جب ہم مسجد سے باہر ہوتے ہیں دل کے اندر یہ خیال آ ہی جاتا ہے کہ یہ کیسا مسلمان ہے جو نماز چھوڑ کر سوتا رہا۔ ہاں، نصیحت کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے اور تانا مارنے کا انداز الگ ہوتا ہے، دونوں کے اندر فرق ہمیں کرنا ہے۔ جن لوگوں نے نماز چھوڑ کر نیند کو پسند کیا، بستر پر سوتے رہے، مسجد کا رخ نہ کیا، کسی مجبوری کے تحت، کسی پریشانی کے تحت ہم انہیں نصیحت کر سکتے ہیں، ہم اسے سمجھا سکتے ہیں، ہم اس تک دین کو پہنچا سکتے ہیں، ہم تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے حکمت کے ذریعے سے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ، حکمت کے ذریعے سے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو ہم بہت بڑے انسان ہو گئے، ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو ہمارا اسلام پر احسان ہے، یہ نہیں، بلکہ اسلام کا ہم پر احسان ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے۔ اگر 2 رکعت ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دیا کہ ہم 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم دین کا کام یہ کر رہے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ تمہارا دین اسلام پر احسان ہے، ہم تو چاہیں تو گنہگاروں سے بھی یہ کام کروا سکتے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں چنا ہے، اللہ نے اگر ہمیں منتخب کیا ہے اس کام کے لیے کہ ہم 2 رکعت نماز ادا کریں یا صدقہ کریں یا خیرات کریں یا حج کریں یا قربانی کریں، تو ڈرنا بھی چاہیے اللہ سے اور مکمل اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اپنے سے چھوٹے کو کمتر نہ سمجھے، گھٹیا اور ذلیل نہ سمجھے، بلکہ اللہ کی محبت میں آ کر کرے، جو کرنا ہے خالص اللہ کے لیے کرے، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہ کرے۔ ہماری عبادتوں کے اندر ریاکاری کی وجہ سے آج ہمارے ہر عمل کو خراب کرنے والا سب سے چھوٹا آلہ اور ذریعہ موبائل، ہر چیز کے اندر تصویر کشی، ہر چیز کے اندر ویڈیو بنانا ہمارے اعمال کو خراب کر دیتا ہے۔ حج کو گئے وہاں بھی فوٹو لے رہے ہیں، وہاں بھی ویڈیو بنا رہے، قربانی کر رہے وہاں بھی ویڈیو بنا رہے، نماز پڑھ رہے مسجد میں بیٹھ کر وہاں بھی سیلفیاں لے رہے، عیدگاہ میں نماز ادا کر رہے وہاں بھی بیٹھ کر سیلفیاں لے رہے۔ ہماری عبادت کے اندر روح باقی کہاں رہی؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری عبادتوں کا خاطر خواہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ برے کاموں سے روک دے، بے حیائی کی کاموں سے روک دے۔ دیکھا ہوگا ہر مسجد کے اندر یہاں بھی بورڈ پر لکھا ہوا ہے باہر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز تمام مومنین پر فرض ہے، نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے، نماز برائی سے روک دیتی ہے۔ آج کا نمازی کون ایسا ہے جسے نماز نے برائی سے روک دیا ہو، جسے نماز نے بے حیائی سے روک دیا ہو، جسے نماز نے رشوت لینے سے روک دیا ہو، جسے نماز نے سود کھانے سے روک دیا ہو، جسے نماز نے بد نظری سے روک دیا ہو، جسے نماز نے غلط خیالات سے روک دیا ہو، جسے نماز نے بیوی پر ہاتھ اٹھانے سے روک دیا ہو، جسے نماز نے والدین کی بدتمیزی کرنے سے روک دیا ہو، جسے نماز نے بڑوں کے ادب کرنے پر مجبور کر دیا ہو، جسے نماز نے والدین کی خدمت کرنے پر مجبور کر دیا ہو، ایسا کون سا نمازی ہے؟ آج ایسا نمازی ملنا مشکل ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو تو دیکھو، ہم کس کی اولاد ہیں؟ میں نے شروع میں بتایا کہ ہمارا رشتہ ایسے لوگوں سے جڑتا ہے جن کا
کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے۔ ہم نبی کی روحانی اولاد ہیں، ہمارا تعلق نبی سے جڑتا ہے کیونکہ ہمارے دل کے اندر ایمان ہے، اور نبی ایمان کی دعوت دینے آیا تھا، نبی دین اسلام کو پھیلانے آیا تھا، نبی شریعت ہمارے تک لے کر آیا تھا، نبی قرآن ہمارے تک لے کر آیا تھا۔ ہمارا رشتہ نبی سے جڑتا ہے، ہم نبی کی روحانی اولاد ہیں، ہم صحابہ کرام کی روحانی اولاد ہیں، ہم تابعین کی روحانی اولاد ہیں، ہم تبع تابعین کی روحانی اولاد ہیں، بزرگان دین کی روحانی اولاد ہیں، صابر کلیری کی روحانی اولاد ہیں، غوث قطب الدین کی روحانی اولاد ہیں، حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی اولاد ہیں۔ ہمارے تمام بزرگان دین کی زندگی کو دیکھو اور ہماری زندگی کو دیکھو۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قبرستان سے گزرا کرتے تھے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، زمین بھیگ جاتی تھی۔ صحابہ پوچھتے تھے، اے عثمان، اے عثمان، تجھ پر اللہ رحم کرے، تو اتنا کیوں روتا ہے، اتنا کیوں روتا ہے؟ یہ وہ صحابی وہ جواب دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ قبر کی منزلوں میں سے، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو قبر کے اندر کامیاب ہو گیا اس کی باقی ساری منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی وجہ سے میں قبر کو دیکھ کر روتا ہوں۔ آج کے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ قبرستان جائے تو جھوٹ بولتا ہے، قبرستان جائے تو پروپرٹی کی بات کرتا ہے، قبرستان جائے تو جیف کی بات کرتا ہے، قبرستان جائے تو لوگوں کو ستانے کی بات کرتا ہے، قبرستان جائے تو لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات کرتا ہے۔ وہ صدیق اکبر کو دیکھو، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، وہ ابو بکر وہ علی کو دیکھو، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، تمام صحابہ کرام کو دیکھو، ان کی زندگی کیا تھی؟ ان کی زندگی نمازوں سے پر تھی، پھر بھی وہ رویا کرتے تھے۔ ان کی زندگی قرآن کی تلاوت سے پر تھی، پھر بھی وہ رویا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کے اندر نفل نمازیں بھی تھی، ان کی زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت تھے، ان کی زندگی کے اندر روزے بھی تھی۔ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اسلام لانے کے بعد ایک روزہ فرض کا نہیں چھوڑا، وہ بھی قبر کے پاس بیٹھ کر روتا ہے۔ جنہوں نے زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد کبھی بھی زکوٰۃ ایسا نہ ہو کہ روک لیا ہو، پھر بھی وہ قبر کے پاس بیٹھ کر روتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس قبر سے کہ کہیں قبر کے اندھیرے کے اندر میں پریشان نہ ہو جاؤں۔ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں، قبر کی کوئی تیاری نہیں۔ قبر اندھیرا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، سانپ بچھو کا گھر ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ اس کے باوجود غفلت کی نیند بستر پر پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں۔ فجر چھوڑا کوئی غم نہیں، ظہر چھوڑا، عصر، مغرب، عشاء چھوڑا کوئی غم نہیں۔ یہ کبھی سوچا نہیں کہ آنکھیں بند ہوئی عشاء میں اور قبر کے اندر آنکھ کھلی تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ فجر میں بستر پر سوئے رہے، نماز چھوڑ کر دشمنوں کے بیچ غفلت کی نیند سوئے رہے۔ کبھی سوچا نہیں کہ جب اللہ پوچھ لے گا کہ رات کو میں نے تجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تھا، میٹھی نیند سلایا بھی تھا، پھر کیا وجہ ہوئی کہ تو نے فجر کی نماز چھوڑ دیا؟ کیا جواب بن پڑے گا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج ہم سب کچھ سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اپنے آپ کو بدلنا ہم نہیں چاہتے ہیں۔ وقت بہت قیمتی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ملک الموت آ جائے اور لے کر چلا جائے، ایک لمحہ ہم اس سے مانگتے رہیں گے، ہمیں موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اینما قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم کہیں بھی رہو، کہیں بھی چھپ جاؤ، مضبوط قلعے کے اندر چھپ جاؤ، جب موت کا فرشتہ آئے گا تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بوڑھے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے طریقے کو بدلو، اپنی زندگی کے اندر کچھ وقت نکالو جس میں آخرت کی بھی تیاری ہو۔ ہم نے اپنی زندگی کی پلاننگ بنا رکھا ہے، ہم نے اپنے روزانہ روزمرہ کی زندگی کیسے گزارنی ہے ایک لسٹ تیار کر رکھی ہوگی۔ ہم نے 5 سال 10 سال 20 سال کی پلاننگ بنا رکھی ہوگی کہ ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، ہمیں یہ کام آگے کرنا ہے، یہ کام آگے کرنا ہے۔ تمام پلاننگ کے اندر جتنی بھی تیاری ہم نے کر رکھی ہے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کی، اس کے اندر آخرت کو ایڈ کرنا بھول گئے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، یہ پلاننگ ہم نے کیا ہی نہیں۔ مرنے کے بعد ہمیں قبر کے اندر جانا ہے، یہ پلاننگ ہم نے کیا ہی نہیں۔ قبر کے اندر قبر بچھو سے، سانپ سے سامنا ہوگا، یہ تیاری ہم نے کیا ہی نہیں۔
آج مسلمان مرنے کو بھول گیا، آج مسلمان قبر کے اندھیری رات کو بھول گیا، آج مسلمان آخرت کے اندر اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو بھول بیٹھا ہے، آج مسلمان نبی کے سامنے چہرہ دکھانے کو بھول بیٹھا ہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے، کہیں سے بھی آئے بس آنا چاہیے، مال جمع ہونا چاہیے۔ ارے مال مال کرتے کرتے دنیا کے بڑے بڑے مالدار لوگ چلے گئے، اپنی تیاری خود کرنی ہوگی، اپنے قبر کو روشن خود کرنا ہوگا، کوئی دوسرا آپ کی قبر میں چراغ جلانے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کو مرنے کے بعد ایک نیکی دینے والا نہیں ہوگا، آپ کی اولاد آخرت میں آپ کی دشمن بن جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی بات میں پیش نہیں کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں۔ کتاب اٹھا کر دیکھو، میری باتیں نہ ماننی ہو نہ مانو، ٹھکرا دو، لیکن اپنی زندگی روشن کر لو۔ جہاں یہ پلاننگ بنا رکھا ہے کہ 10 سال میں ہم اتنی ترقی کر لیں گے، وہیں یہ بھی پلاننگ ضرور بنا لو کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر ہمارے کون سا عمل کام آنے والا ہے، اس کی تیاری کس قدر ہم نے کی ہے، آخرت میں اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے، اس کی تیاری ہم نے کس قدر کی ہے، کتنا ظلم ہم نے یہاں پر غریبوں پر کیا ہے، کتنا ظلم ہم نے یہاں پر مزدوروں پر کیا ہے، کتنا ظلم ہم نے یہاں پر اپنے ماتحتوں پر کیا ہے، کتنا ظلم ہم نے اپنے والدین پر کیا ہے، کتنا ظلم ہم نے اپنی بیویوں پر کیا ہے، کتنا ظلم ہم نے اپنے بچوں پر کیا ہے، کتنا ظلم ہم نے اپنے پڑوسیوں پر کیا ہے۔ ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، اپنے نام اعمال کو تم خود ہی پڑھ لو، کفا بنفسک حسیبا، آج تم ہی اپنا حساب کر لو، ہم حساب نہیں کریں گے، تم خود اپنا حساب کر لو، دیکھو کہ تم نے کیسا عمل کیا ہے۔ میرے بھائی، آخرت میں دکھانے کے لیے کچھ ایسا عمل تو ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کہہ سکیں کہ اے اللہ، یہ نیکی ہم نے خالص تیرے لیے کیا تھا، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا، ہم نے اس نیکی کو صرف اور صرف تیرے کے لیے کیا تھا، ہم نے کسی کو بتایا نہیں تھا۔ ہم تو 1 روپے بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ فلاں فقیر آیا تھا، ہم نے 5 روپے 10 روپے اسے صدقہ دیا ہے، لیکن جب گناہ کرتے ہیں اسے چھپاتے ہیں۔ میرے بھائی، جس طرح ہم گناہ کر کے چھپاتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں نیکیوں کو بھی چھپانا چاہیے، تاکہ یہی ہماری نیکی آخرت میں کل قیامت کے دن جب کوئی پرسان حال نہ ہوگا، یہ نیکی ہمارے کام آ سکتی ہے۔ یہی نیکی جو آج ہم کریں گے کل ہمارے قبر کو روشن کر سکتی ہے۔ یہ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، صدقہ دینا، یہی ساری چیزیں قبر کے اندر ہمارے کام آ سکتی ہیں۔ یہاں کی زندگی الگ ہے، آخرت کی زندگی الگ ہے۔ یہاں جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، ہمارا دوست ہمارا ساتھ دے دیتا ہے، ہمارا رشتہ دار ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہمارے والدین ہماری پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آخرت کے اندر کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخی، اٹھا کر دیکھو پارہ 30ویں پارے کے اندر اللہ کیا کہتا ہے، اٹھا کر دیکھو آیت کریمہ کے ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، سوچو سمجھو، ہوش میں آ جاؤ، وقت ابھی باقی ہے، پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے اور حقیقی آنکھ کھل جائے۔ جب آنکھ کھلے گا سب کچھ اندھیرا ہوگا۔ ہم مال مال کرتے کرتے قبر کے قریب پہنچ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ برج خلیفہ کو بنانے والا جب اس کا انتقال ہوا، انڈین روپیز کے مطابق 14 یا 18 کروڑ روپیہ اس کا ایک دن کا خرچہ تھا۔ انڈین روپے کے مطابق 14 یا 18 کروڑ روپے اس کا ایک دن کا خرچہ تھا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ اسے بھی مٹی ہی پر سونا پڑا، اسے مٹی ہی پر سونا پڑا۔ وہ اپنے ساتھ بس وہی لے گیا جو انہوں نے عمل صالح کر رکھا تھا، جو انہوں نے نیک عمل کیا تھا۔ گھر کے اندر ہر طرح کے آرام کی چیزیں، لیکن قبر کے اندر ایک کفن کے ساتھ مٹی پر ہی سونا پڑ گیا۔ ان کی قبر بھی عام قبروں ہی کی جیسی تھی۔ ایسا نہیں ہوا کہ ان کے قبر کو بہترین سجا کر بنایا گیا، اور قبر کے اندر سجانا کام نہیں آتا ہے۔ آپ کو قبر کے اندر ٹائلز پر بھی سلا دیا جائے، مخمل اور قالین پر بھی سلا دیا جائے، وہ آپ کو آرام نہیں پہنچائے گا۔ قبر کے اندر آرام پہنچانے والی چیز آپ کی نیکی ہوگی، آپ کا عمل صالح ہوگا، جو خالص اللہ کے لیے کیا ہوگا، وہ ایک سجدہ ہوگا جسے آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا ہوگا، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں کیا ہوگا۔ میرے بھائی، آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے طرز کو بدلیے۔ وقت بہت برے چل رہے ہیں، حالات بہت خراب
کامیاب ہو رہے ہیں۔ اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کیجئے۔ دنیا خوب کمائیے، دنیا کمانا برا نہیں ہے، لیکن اللہ کو بھول کر، اللہ کو چھوڑ کر، مالک حقیقی کے در کو چھوڑ کر جب پریشانی میں ہو تو رخ مسجد ہی کا کرتے ہیں، اور جب مال مل جائے، کہیں سے آمدنی ہو جائے، پیسہ آ جائے تو پھر مالک کے در کو چھوڑ دیتے ہیں، دن بھر اللہ کا نام نہیں لیتے، عیاشی میں یوں ہی گزر جاتا ہے۔ یہ بہت ہی ناانصافی کی بات ہے۔ ہم اللہ پر ظلم نہیں کر رہے، ہم اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں۔ اپنے اوپر ظلم کو روکنا ہوگا، ہم اپنے اوپر اپنے ظلم کو روک سکتے ہیں تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کرنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔